اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان میں 5 مئی سے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں تاریخی جلسے کیے۔ ان تاریخی جلسوں کا اختتام ملتان کے ایک عظیم الشان اور بلا مبالغہ تاریخی جلسے سے اختتام ہوا۔ ملتان کی تاریخ کا اس سے بڑا جلسہ آج تک منعقد نہیں ہوا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت، یہاں تک کہ میں اگر یہ بات پورے وثوق سے، پوری ذمہ داری سے کہوں کہ پی ڈی ایم جس میں تقریباً 14-15 کچھ لوگ کہتے ہیں 16 جماعتیں ہیں، وہ مل کر بھی ملتان میں اتنا بڑا جلسہ نہیں کر پائیں گی۔ یہ بطور پولیٹیکل ورکر، بطور پاکستانی شہری، جو میں اپنی آنکھوں سے حال دیکھ کر آیا ہوں جلسے میں، اس کے مطابق میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی دوسری جماعت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اتنا بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس کی وجہ عمران خان کی شخصیت ہے۔ عمران خان پر لوگوں کا اعتماد ہے۔ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان کو جس طرح سے امریکن سازش یا مداخلت کے بعد، رجیم چینج کرنے کی سازش یا مداخلت کے بعد جس طرح سے گورنمنٹ سے نکالا گیا، اس ایشو کو جو عوام میں عمران خان عوام کو بتانے میں، عوام تک یہ اپنا بیانیہ پہنچانے میں جس طرح کامیاب ہوئے ہیں، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی لیڈر میری نظر میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں، سیاست کا طالب علم ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ بھٹو کی جو ہم اب باتیں سنتے تھے، لیکن جو دیکھ رہے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا بھی کوئی بیانیہ اس سے بڑا یا اس سے مضبوط نہ ہوا ہوگا جو عمران خان آپ کو دے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ خواتین کی تعداد ان گنت، نوجوان، مرد، بوڑھے، بچے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر عمر کے لوگ، بچیاں، خواتین، معصوم بچے، حتیٰ کہ معذور لوگ بھی وہاں پر جلسہ گاہ میں موجود تھے، جن کی آنکھوں میں ایک خواب تھا کہ عمران خان پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنانے میں، آزاد ترقی یافتہ ملک بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ جس طرح عمران خان نے لوگوں کو دوسری بار توقعات اور دوسری بار پاکستان کی عوام کو ایک امید دلائی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان اس امید کو پورا کرنے میں، اس خواب کو پورا کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن ایک بات میں آج بطور پولیٹیکل ورکر کہہ دیتا ہوں کہ عثمان بزدار جیسوں سے وہ خواب پورے نہیں ہوں گے۔ خان صاحب، میں واحد انسان تھا جو شروع دن سے عثمان بزدار کے خلاف تھا، اور میں ہر سوشل میڈیا پہ، ہر فورم پہ ان کے خلاف یہ بات کرتا رہا کہ یہ عمران خان صاحب آپ کی زندگی کی بہت بڑی غلطی ہے۔ مراد راف جسے آپ نے وزیر تعلیم بنایا تھا، ان جیسے لوگوں سے تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ راجہ بشارت جیسے لوگوں سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ خان صاحب یاد رکھیے گا، آپ کو حقیقی ورکرز کو آگے لے کے آنا پڑے گا۔ آپ نے چودھری غلام سرور جیسے لوگوں پہ اعتماد کیا، آپ نے انہیں گورنر بنایا، اور آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب آپ نے ایک ورکر عمر چیمہ کو بنایا تو گورنر، تو عمر چیمہ صاحب نے کس طرح سے آپ کا ساتھ دیا اور کس طرح سے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ وہی ورکرز مراد سعید جیسے لوگ، علی احمد خان جیسے لوگ، وہی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہے جو نظریاتی تھے، جو سیاسی نہیں تھے، لیکن آپ کے ساتھ نظریے کے ساتھ چلے تھے آگے۔
خان صاحب، آپ کو آج پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی عوام کو جو خواب دکھائے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے اپنی صفوں میں جہانگیر ترین جیسے کچھ شاید چند لوگ اور بھی ہوں، علیم خان جیسے چند لوگ اور بھی ہوں، ان کی شناخت کرنی ہوگی۔ اگر حقیقی معنوں میں پاکستان میں آپ نے تبدیلی لے کر آنی ہے، پاکستان میں صحیح معنوں میں آزادی لے کر آنی ہے، پاکستان کی عوام کو صحیح معنوں میں آزاد کروانا ہے، تو آپ کو پالیسیز خود بنانی پڑیں گی، آپ کو فیصلے خود کرنے پڑیں گے، اور آپ کو جاننا پڑے گا، آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ عثمان بزدار جیسے لوگ شریف لوگ ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، میں نے نہیں دیکھا اس کو غلطی کرتے یا کرپشن کرتے ہوئے، لیکن وہ اس کا کیلیبر نہیں تھا، اس شخص کی پرسنالٹی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا صوبہ چلا سکتا۔ اس کے باوجود آپ نے اس پہ اعتماد کیا۔ جو بھی ہوا، اب ایک بار پھر عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی قوم آپ کو دیکھ رہی ہے۔ خان صاحب، بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں آپ سے، بڑی امیدیں ہیں آپ سے، بڑے خواب دکھا دیے ہیں آپ نے۔ ایک بار پھر آپ نے پاکستان کی عوام کو دوبارہ سے خواب دکھا دیے ہیں، اور عوام آپ کو ووٹ دے کر دوبارہ اقتدار میں بھی لے کے آئیں گے۔ آپ کا امتحان پھر شروع ہو جائے گا، آپ کو پھر پاکستان کی عوام کے ساتھ کیے گئے وہ وعدے پورے کرنے ہوں گے جو آپ نے پہلے بھی کیے تھے اور اب بھی کیے تھے۔ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں بھی دینی ہوں گی، آپ کو 50 لاکھ گھر بھی دینے ہوں گے، آپ کو مہنگائی بھی کنٹرول کرنی پڑے گی، آپ کو رشیا کے ساتھ تعلقات مثالی بنانے پڑیں گے، آپ کو امریکن انفلوئنس سے آزادی بھی دلوانی پڑے گی، آپ کو عرب ممالک سے تعلقات بھی آئیڈیل بنانے پڑیں گے، آپ کا افغانستان سے جو آپ کا تعلق ہے وہ بھی مثالی ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ چائنا کے رشتے بھی مثالی ہونے ہوں گے، آپ کے جو ہمسایہ ممالک جس میں ایران اور انڈیا ہے ان کے ساتھ بھی آپ کو سفارتی محاذ پر مکمل طور پر گرپ حاصل کرنی ہوگی۔ آپ کے ملک میں دوسرے ممالک کے وزرائے اعظم، وزرائے خارجہ اور صدور بھی آنے چاہیے، زر مبادلہ بھی آنا چاہیے، آپ کا یورپی یونین میں بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے، آپ کا اقوام متحدہ میں بھی جس طرح سے آپ نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک قرارداد منظور کرائی، یہ تاریخی کارنامہ ہے۔ آپ نے جس طرح سے خاتم النبیین کو ہر فورم پر آپ نے حصہ بنایا، ہر فارم میں حصہ بنایا، آپ نے جو قرآن اکیڈمی، قرآن بورڈ بنایا، یہ کام آپ کو اور آگے لے کے جانے ہوں گے۔ آپ کو پاکستان کی عوام میں جس طرح سے مقبولیت اللہ نے عطا کی ہے وہ مقبولیت انشاءاللہ آگے بڑھے گی اگر آپ آج سے اپنا کام شروع کر دیں۔ آپ لانگ مارچ کی طرف لے کے جائیں گے، عوام تیار ہے، عوام جائے گی آپ کے ساتھ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو ٹکٹس دیتے ہوئے کم از کم دوبارہ آپ نے 3 بار کہا کہ میں امیدواروں کو خود دیکھوں گا، خود سنوں گا، لیکن آپ نے خالی ٹکٹس بھیجے۔ یہاں پر ہمارے ملتان میں امیدواروں کے نام خالی ٹکٹس کے اوپر ہم نے خود لکھے ہیں۔ اگر ایسا پھر کیا گیا تو یاد رکھیے گا کہ انجام وہی ہوگا جو ہونے والا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خان صاحب آپ پر کرم کر دیا، آپ کے ہاتھ سے کوئی نیکی ہوئی جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی پوری عوام کا ذہن بدل دیا، اور ایک طرح سے ایسا انقلاب آ گیا عوام میں کہ عوام کے پاس ایک ہی مسیحا نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ خان صاحب، اب آپ کی باری ہے، عوام نے آپ پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، اور عوام آپ پہ اعتماد کر رہی ہے، اور آپ کو ووٹ دے کر میجورٹی کے ساتھ اسمبلی میں بھی بھیجیں گے، اور آپ وزیر اعظم پاکستان بھی بن جائیں گے۔ لیکن عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے آپ کو آپ کے ورکرز کو مضبوط کرنا پڑے گا، آپ کو ورکرز کے لیے پالیسی بنانی پڑے گی، آپ کو اپنے پاکستان کے تحریک انصاف کے عام ورکرز کے لیے کام کرنا پڑے گا، عام شہری کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں روزگار کے ذرائع بڑھانے پڑیں گے، اور آپ بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں امید نہیں کرتا، مجھے یقین ہے کہ اب کے بعد عمران خان جو آئیں گے وہ نئے عمران خان ہوں گے، وہ پہلے سے ہٹ کر نئی جدت کے ساتھ کام کریں گے، نئے جذبے کے ساتھ کام کریں گے، نئی پالیسیز لے کر آئیں گے، اور پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے۔ شکریہ۔